السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دعوت اور تبلیغ کا کام جو دنیا میں پھیلا، اس کے اندر اسکول، کالج کے پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں، پڑھانے والے اور پڑھانے والیاں، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جو طلبہ ہیں، پڑھتے ہیں، ظاہر میں تو یہ بھی اسکول میں پڑھتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بمبئی میں ایک پروگرام ابھی ہونے والا ہے، انشاءاللہ جب بمبئی جاؤں گا، پوئی ایک جگہ ہے، پوئی بمبئی میں، تو ہندوستان کے جتنے بھی ٹاپ 1 لڑکے ہوتے ہیں، مسلمانوں میں سے 15 ہیں، مسلمانوں میں ٹاپ 1 وہ 15 وہ پوئی میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ ان کا ہمارے پاس تقاضا آیا، یوں آیا کہ بھائی ہم 15 ہیں لیکن ہندوستان کے ٹاپ 1، یعنی سارے ہندوستان والے جانتے ہیں کہ یہ لڑکے ٹاپ 1 ہیں، آپ ہمارے پاس آؤ تو ہماری ہمت افزائی ہو جائے گی۔ ابھی ہم ان کو ڈیٹ نہیں دی ہے، اب بمبئی جائے تو ان کو تاریخ دیں گے۔ بس انہوں نے کہا ہماری ایک شرط ہے، ہمیں سنیچر کا دن دینا، سنیچر، تاکہ ہمارے جو پڑھانے والے ہیں اساتذہ ان کو بھی ہم جمع کر لیں، اور پڑھانے والیاں جو ہیں ان کو بھی ہم جمع کر لیں، اور ہم بھی جمع ہو جائیں۔ تو ہم نے وعدہ کر لیا ان سے کہ ہم انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے، لیکن آپ کے پاس کھانا نہیں کھائیں گے، ہم جو ہے کھانا کسی اور جگہ کھائیں گے، آپ کے پاس ہم آ کر بیٹھیں گے اور تم کو 4 گھنٹہ دیں گے، ہم 4 گھنٹہ مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، بیٹھیں گے، مذاکرہ کریں گے۔ تو اب اس قسم کے لوگ دین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اس ٹاپ قسم کے لوگ جو ہیں وہ یہ دین کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسا آپ حضرات بھی پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھوں کا طبقہ ہے، IT ہے، یہ لوگ جب دین کی طرف آ رہے ہیں، یہ سمجھ لو کہ یہ اچھی علامت ہے۔ بگڑنے کی جگہ پر آدمی بگڑتا نہیں ہے، بلکہ بگڑنے کی جگہ پر آدمی اپنے آپ کو بناتا ہے اور اپنی حفاظت کر کے آگے چلتا ہے، اپنے دین کو پانی پہنچاتا ہے۔ اب اس قسم کے لوگ آ رہے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں۔ ہمارے سامنے بہت قصے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے
ہمارا سان فرانسسکو کا سفر ہوا تھا، پورا امریکہ کا دورہ ہوا تھا، شکاگو، لاس اینجلس، سان فرانسسکو، پھر ٹورنٹو، پھر ٹورنٹو کے بعد آگے جو ہے دوسرے بھی کئی ممالک سے کئی جگہ کا ایک سفر ہمارا 1 مہینے کا ہوا تھا، ہر جگہ پر 2 دن 3 دن، ابھی قریب نہیں ہوا تھا ہمارا سفر۔ تو سان فرانسسکو میں ایک جگہ ہماری دعوت تھی، اس میں یہ حیدرآباد کے لڑکے تھے، حیدرآباد کے لڑکے زیادہ تھے، حیدرآباد کے تھے، بنگلور کے تھے، ہبلی کے تھے، ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں میں، کچھ گجرات کے تھے اور حیدرآباد کے زیادہ تھے۔ تو حیدرآباد والوں نے ہماری وہاں دعوت کی تھی ایک جگہ پر کہ بھی آج عشاء کے بعد آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیں گے اور ہم آپ کو سان فرانسسکو مرکز سے لے جائیں گے انشاءاللہ، اور جو ہماری کار آ جائے گی، وہاں سارے IT کے طلبا جمع ہوں گے۔ اور وہ کون سے طلبا ہیں؟ جو آئی فون میں کام کرنے والے ہیں، جو آئی فون جو ٹیلی فون ہوتا ہے، میں تو اسے استعمال کرتا نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں دجال ہے، ہمارے لیے وہ دجال ہے، آپ کے لیے اچھا ہوگا، کہ ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو وہ جو ہے وہ ہم اس میں ہم جو ہے ٹاپ لیول کے لوگ ہیں اور آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں ہم۔ خدا کی شان، آپ بھی حیدرآباد والے، آپ بھی حیدرآبادی میرا بیان ہو رہا ہے، اور وہ بھی حیدرآباد والے تھے۔ نماز پڑھی ہم نے، نماز پڑھنے کے بعد میری ہماری اہلیہ بھی ساتھ تھی، میرا بیٹا خالد جو ہے وہ بھی ساتھ تھا، میں بھی تھا۔ اب وہ ہم باہر گئے تو طلبا کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ حضرت سارے طلبا الحمدللہ جمع ہو گئے ہیں، آئی فون جہاں بنتا ہے وہیں پر ہم نے اجازت لے لی ہے آپ کے بیان کی، اس میں کچھ گورے بھی آئیں گے، کچھ گوریاں بھی آئیں گی، آپ جو ہے اب بات کرو گے پردے کے ساتھ، وہ گوریاں کی بات سن لیں گی آپ کی، ہم ترجمہ کریں گے۔ باہر نکلے اور ہمیں کہا کہ یہ کار میں بیٹھیے۔ میں نے کہا کار میں بیٹھے لیکن ڈرائیور کہاں ہے؟ بولے نہیں، یہ کار ہم نے بنائی ہے، 2000 کلومیٹر تک بغیر ڈرائیور کے چلتی ہے۔ میں نے کہا بھائی اپنے ایسی کار میں ہم نہیں بیٹھتے، ایسی کار میں نہیں بیٹھتے کہ اس کا ڈرائیور کا ہی پتہ نہ مانا نا، یہ تو بہت یہ ہے، بہت سکسیس ہے۔ میں نے کہا نا بھائی، اپنے تو ماروتی ہی ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو ہماری ہندوستان کی ماروتی ہی بٹھا دو، ڈرائیور والی کار میں بٹھاؤ ہم کو۔ وہ کہ مانا نا آپ کی اوپننگ کے لیے تو لائے ہیں، یہ آئی فون والی اوپننگ کر رہے ہیں آپ کے ذریعے۔ میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی، میں بیٹھوں، یہ تو جنتوں والی کار ہے کہ جنت دکھائی نہیں دیتے، جس کا ڈرائیور بھی دکھائی نہیں دیتا، یہ بہت سکسیس ہے اور ہم جو ہے بالکل آپ کو سیف۔ میں نے کہا مجھے ایسا سیف جانا ہی نہیں میرے بھائی، میں تو میرے لیے مسجد بھلی ہے بھائی۔ ہمارا وہاں ساتھی تھے، ان سے کہا بھائی مجھے تو جو بھی ہے 1-2 پھل دے دو، اپنا تو ایک سیب دے دو، ایک سیب کے گاہک ہیں ہم نہیں آئیں گے اس میں۔ خیر انہوں نے وہاں فون کیا۔ میں اس بات پر قصہ سنا رہا ہوں کہ اب لوگ کیسے دین کی طرف آ رہے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ۔ پوے کا تو میں نے قصہ سنا ہی دیا، ہم گئے ہی نہیں ہیں وہاں، لیکن وعدہ ہمارا ہو گیا ہے کہ ہم سنیچر کا دن کوئی نکال کر دیں گے آپ کو اور آئیں گے آپ کے یہاں۔ ان کا اصرار تھا کہ کھانا بھی ہمارے ساتھ کھا لو، ہم نے بھی طے کر دیا کہ کھانا بھی آپ کے ساتھ کھائیں گے ہم انشاءاللہ، سیدھا سادہ جی بھی آپ کھلا دو گے، لیکن آپ تو خود یہاں مہمان ہو، اپنے کمروں میں رہتے ہو، پڑھتے ہو، میرا بھی انتظام کریں گے۔ تو یہ جو سان فرانسسکو کا ہمارا قصہ ہوا، تو وہاں سین ہوزے ایک جگہ ہے، سین ہوزے سان فرانسسکو کے قریب نہیں ہے، جہاں اس کے آئی فون کی بہت بڑی فیکٹری ہے، آئی فون وہیں بنتے ہیں اور وہ کاریں بھی وہیں بنتی ہیں، سب کچھ ایپل کا کام کاج وہی ہوتا ہے۔ ہم تو مانیں گے، میں نے کبھی میں اور میری اہلیہ تو بیٹھیں گے نہیں، لیکن یہ میرا بیٹا خالد ہے، یہ بچوں نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے ایسی گاڑی میں بیٹھنے کا، بھائی یہ اسے بیٹھنا چاہے تو بیٹھے، میں تو بیٹھنے کا نہیں۔ خیر بیٹا تو ہمارا بیٹھ گیا، لیکن میں اور میری اہلیہ نہیں بیٹھے۔ وہاں گئے ہم، وہاں جب گئے تو انہوں نے بہت اکرام کیا، بیان بھی کیا ہم نے۔ میں نے قصداً پوچھا ان لوگوں سے بھئی یہاں حیدرآباد والے کتنے ہیں؟ تو سب نے ہاتھ اوپر کیا، ہمیں اچھا آپ کی کیا مشغولیت ہے؟ تو ایک نے کہا میں ٹیکنیکل میں کام کرتا ہوں یہاں آئی فون میں، کسی نے کہا میں جو ہے اس کی اندر کی جو بیٹری وغیرہ ہوتی ہے اس کا انچارج ہوں، کسی نے کہا کہ جو ہے کبھی کہاں پر دنیا کے اندر
کوئی بھی خراب پیدا ہو تو فوراً مجھے فلائٹ پکڑ کے جانا پڑتا ہے اس چیز کو دور کرنے کے لیے. بڑی پوسٹ پر تھے لڑکے. بیان ہوا. بیان کے بعد میں نے ان کی ایک تشکیل کی اور وہی تشکیل میں آپ کی بھی کرتا ہوں. قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ میں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ علم دیا اور اس علم کی وجہ سے تم دنیا میں حاوی ہو رہے ہو. دنیا میں آپ کے آئی فون پہنچ رہے ہیں اور دنیا میں جو ہے وہ جو بھی آئی فون نیا آئے تو پہلے جو ہے سب جگہ بھیج دیتے ہو, لوگ خریدتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ ماڈل آیا کہ نہیں آیا, وہ ماڈل آیا کہ نہیں آیا. آپ نے یہ کام کیا. پھر میں نے کہا میری ایک نصیحت پر عمل کرو گے آپ, اور آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں ایک نصیحت پر عمل کرو گے. ایک نصیحت پورے سبق پورے بیان کا خلاصہ ایک نصیحت ہے. میں نے کہا جو ترتیب آپ اپنا کاروبار بڑھانے کی سوچتے ہو, آئی فون کیسے بکے, آئی فون میں نئی کوالٹی کیسے آئے, اس کا کیمرہ کیسا ہو اور اس کی بیٹری کیسی ہو اور کیسے آئی فون کی کاریں ہیں. تم نے بغیر ڈرائیور کے کار بنا دی تم نے, اور وہ کار جو ہے سن فرانسسکو سے شکاگو جاتی ہے 4,000-4,500 کلومیٹر بغیر ڈرائیور کے. یہ تم نے ترتیب سوچی نا, بنائی, محنت کی. تو میری صرف ایک درخواست ہے, جو ترتیب اور جو تدبیر آپ اپنا کاروبار پھیلانے کی اور بڑھانے کی سوچتے ہو, وہی تدبیر وہی ترتیب اپنا دین پھیلانے کی سوچو اور بناؤ. اللہ نے عقل دی آپ کو کہ آپ نے ایسی کاریں تیار کر دی, آپ نے ایسے فارم تیار کر دیے, آپ نے ایسے مکان تیار کر دیے, آپ نے ایسی چیزیں تیار کر دی, آپ نے ترتیب بنائی ہے. میں نے کہا یہی تدبیر ہے, یہ ترتیب اپنے دین کے پھیلانے کی سوچو. انہوں نے وعدہ کیا. اب وعدہ کیا تو دانش کر کے ایک لڑکا تھا, دانش ابھی بھی ہے وہاں پر, دانش اس کا نام تھا. دانش نام مجھے یاد رہا. وہ جب بھی آئی فون آتا ہے نئی ویرائٹی تو مجھے فون کرتا ہے, مولانا بھیجوں. میں نے کہا ہرگز مت بھیجنا. میں اس سے کیا کہتا ہوں, دانش بیٹا ہرگز مت بھیجنا. وہاں جو ہے اس کو بیچ کر کی کوئی مسجد ہو اس میں ڈالر ڈال دینا, مجھے مت بھیجنا. آئی فون سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, کہ آئی فون سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. لوگوں کا تو ہوگا جو ہوگا, تو جب بھی نہیں کچھ وہ ذمہ دار ہے اس جگہ کا. تو جب بھی کوئی جگہ آتے تو مجھے میسج کرتا ہے کہ مولانا یہ آ رہا ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو بھیجوں تاکہ آپ کے سبق اس سے شروع ہوں. میں نے کہا نہیں ہمیں اپنا تو پرانا جو ہے وہی ٹھیک ہے بھائی, بالکل حرکت مت بھیجنا. تو اس نے مجھے کہا کہ مولانا کیا ترتیب سوچے. میں نے کہا صرف ایک کام کرنا ہے, روزانہ گھر سے نکلو تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہو, اے اللہ میں تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں. اتنا تو کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے, پھر پیسہ لگتا نہیں. گھر سے نکلے آدمی تو یہ کہے گا اللہ میں تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں. کوئی ملے گا تو اس کو دین کی طرف دعوت دیں گے, کوئی نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں. لیکن جب تک تم گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے. اللہ نیت کر دیتا ہے. آپ کی بیگمیں جو ہے فرشی حوریں, ان سے آپ حضرات یہ کہیں آپ کی بیویاں کہ جب بھی کھانا پکائیں تو مہمان کی نیت سے پکائیں. مہمان آئے گا تو مہمان کھا لے گا, مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے. جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا. کتنا آسان ہے ہمارا چیز کہ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جائے گا اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوگا. تو نیت تھی مہمان کی, مہمان آئے گا تو کھا لے گا, مہمان نہیں آئے گا تو ہم کھا لیں گے. تو آپ سے بھی میری یہی درخواست ہے. 2 سبق ہیں آج کے آپ کے. ایک تو یہ, جو تدبیر آپ اپنا کاروبار بڑھانے کی سوچتے ہو وہی تدبیر اپنا دین پھیلانے کی سوچو. جی بی ہوتے ہیں نا, جی بی موبائل میں 256 GB, 300 GB, 400 GB یہ ہوتا ہے.
میں کہتا ہوں دین پھیلانے کے لیے اپنے دماغ میں 10,000 کروڑ جی بی رکھو، دماغ کے اندر 10,000 کروڑ جی بی، دنیا والوں نے جی بی دیکھی ہی نہیں ہوگی، اور صرف بیٹھے بیٹھے سوچتے رہو کہ میں میرے دین کی وجہ سے پانی پہنچاؤں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں آگے کیسے پہنچاؤں، کیا تدبیر کروں۔ یہ جو ہمارا دعوت کا کام پھیلا، برازیل وغیرہ کے علاقے کے اندر کئی شہر ایسے تھے جہاں ایک مسلمان بھی نہیں ملا۔ میں نے کیلیفورنیا میں ایسے وقت پر میں نے گشت کیے ہیں کیلیفورنیا کے اندر کہ جہاں لوگ جمعہ کی نماز اتوار کے دن پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز اتوار کے دن۔ تو پوچھتے کہ ہم ان سے وہ جمعہ کی نماز اتوار کے دن، بولے جمعہ کے دن تو ہم بزی رہتے ہیں، اتوار کے دن فارغ رہتے ہیں۔ تو پڑھتی یہ حال تھا کیلیفورنیا کا۔ اور آج کیلیفورنیا میں، لاس اینجلس میں، سین ڈیاگو میں اور کاؤنٹی میں میں میرے گاؤں کے ویلیو کو اتنا نہیں جانتا جتنا ان علاقوں کی ویلیو کو جانتا ہوں۔ اتنے گشتی ہیں ہم نے، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، یہاں سے یہاں۔ اب اتنی مسجدیں بن گئی کہ صاحب سوچنا پڑتا ہے کہ دوسری مسجد بناوے کہ نہ بناوے۔ اتنی مسجدیں اللہ نے بنا دی، اور بنائی کیسے؟ یہ پڑھے لکھے طبقے سے، جو لڑکے لڑکیاں دینی مزاج کی تھی اور وہ اندر اپنا پڑھ رہی تھی، انہوں نے اپنے بیٹھ کر سب سے پہلے فکر کی کہ بھی ہماری نماز نہیں جانی چاہیے، اپنے نماز کا اہتمام کیا۔ یہ پڑھنے والے لڑکے جو ہیں یہ خود ملنے آئے تھے مجھے، ہماری مہندی والی مسجد ہے، اور مجھے ساتھیوں نے کہا، علی گڑھ کے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ مولانا یہ لڑکے ٹاپ ہیں، یعنی ہندوستان کی حکومت کی نگاہ میں بھی اس کی عزت ہے کہ ایسے لڑکے کم ہوتے ہیں، یہ آپ کو دعوت دینے آئے ہیں، آپ ضرور جانا وہاں۔ ہم نے کہا ہم ضرور جائیں گے۔ تو میں نے تھوڑا سا پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب جب ہماری یعنی پوسٹنگ ہوئی اور ہم ٹاپ آئے اور اخباروں میں بھی آ گیا کبھی یہ لڑکے ٹاپ ہیں، جس میں ہمارے برادران وطن کے بھی کچھ لڑکے تھے، یہ ہمارے بھائی بھی تھے، سب کے نام آئے، سب کے فوٹو آئے، یہ جو ہے یعنی یہ ہمارے ملک کا نام روشن کریں گے، فلاں فیلڈ میں یہ روشن کریں گے، فلاں فیلڈ میں روشن کریں گے۔ تو میں نے کہا تم لوگوں نے وہاں کام کیا شروع کیا؟ مولانا کچھ نہیں، ہم نے درخواست کی کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ دی جائے۔ مولانا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے مانگا، درخواست دی، حالانکہ درخواست جلدی قبول ہوتی نہیں ہے، کئی مہینوں کے بعد جواب آتا ہے۔ مولانا دوسرے دن ہمیں ای میل آ گیا کہ فلاں جگہ تمہاری ہے، وہاں پر تم نماز پڑھنا۔ یہ کیا؟ یہ اللہ کی مدد ہے، یہ یاد رکھنا۔ تو کیلیفورنیا میں یہ حالات تھے۔ اب جو ہے انہیں لڑکوں نے محنت کر کے جو پڑھنے کے لیے جاتے تھے، انہیں لڑکوں نے جاپان میں کام کیا، انہیں لڑکوں نے کیلیفورنیا میں کام کیا، انہیں لڑکوں نے فرانس میں کام کیا، انہیں لڑکوں نے انگلینڈ میں کام کیا۔ یہی پڑھے لکھے طالب علم جو ہے، جو معتدل مزاج تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کام کیا۔ جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو خود نہ تھے راہ پر وہ غیروں کے ہادی بن گئے۔ اس کو کہتے ہیں اچانک کا خیر۔ جس کے دل میں طلب ہوگی نا، طلب، آپ جو پڑھے لکھے آئی ٹی کے طلب طلب ہوگی جس کے دل میں، تو ایک بات یاد رکھنا کہ طلب والے کو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے خیر دے دے گا، دل میں خیر ہونی چاہیے۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں ہم دیکھیں گے خیر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دے دیں گے۔ کہاں سے دیں گے یہ مت کہو، یہ مت پوچھو، ہم دیں گے، وعدہ ہے اللہ کا۔ اس پر ایک قصہ سناتا ہوں، خیریں کیسی ملتی ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت بڑے بادشاہ۔ روزانہ ان کے لیے گلاب کا بستر لگتا تھا، گلاب کے پھول ہوتا۔ ایک باندھی تھی مرجانہ،
خوبصورت باندھی تھی یہودیہ، وہ جو ہے بہت خوبصورت تھی. اس باندھی کے ذمے یہ ذمہ داری تھی کہ بادشاہ کے لیے ٹاپ ٹو باٹم گلاب کے پھول کا بستر لگانے کا اس کی ڈیوٹی تھی. وہ روزانہ جو ہے گلاب کے پھول آتے تھے قرب و جوار سے، اور بادشاہ کے لیے گلاب کے پھول کا بستر لگتا تھا، نیچے بھی اوپر بھی. ایک مرتبہ یہ باندھی بہت تھکی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ بستر تو تیار ہو گیا ہے، لیکن بادشاہ سلامت اور ان کی بیگم کے آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے. میں نے پانی بھی رکھ دیا، خوشبو بھی رکھ دی، میں نے گلاب کے پھول کا بستر بھی رکھ دیا، سب کچھ ہو گیا. کام تکیا بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا، پانی کا چھڑکاؤ بھی کر دیا. ایک جگہ پر وہ ابراہیم بن ادہم کا ایسے نخرے تھے، بادشاہوں کے نخرے ہوتے ہیں نا، بادشاہوں کو چوسلے بہت ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں ان کو چوسلے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ایک طرف عرس کی خوشبو آنی چاہیے، ایک طرف عنبر کی خوشبو آنی چاہیے، سامنے کیوڑا کی خوشبو آنی چاہیے، اور سر کی طرف جو ہے گلاب کی خوشبو آنی چاہیے. یوں اگر میں کروٹ لوں تو عود کی خوشبو، اور اس طرح اگر کروٹ لوں تو عنبر کی خوشبو، اور اگر سامنے اگر میں کہیں جاؤں میرے پاؤں کی طرف وہاں کیوڑے کی خوشبو، اور میرے تکیے کے اوپر گلاب کی خوشبو. یہ باندھی کام کرتی تھی. تو باندھی کے ذہن میں یہ بات آئی، میں کس کو سنا رہا ہوں؟ دل میں خیر. یہ پوائنٹ رکھنا ذہن کے اندر، دل میں خیر ہوگی تو اللہ کبھی محروم نہیں کرے گا. آپ جہاں پر بھی جاؤ گے اپنا دین سنبھال لو گے. آپ جتنے بھی ٹاپ لیول پر پہنچ جاؤ گے آپ اپنے دین کو ضائع نہیں کرو گے، نماز ضائع نہیں کرو گے، آپ اللہ کا حکم نہیں توڑو گے. اب ابراہیم بن ادہم جو ہے وہ تو ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی آنے میں. بعد میں نے سوچا کام تو ہو گیا لیکن بہت تھکی ہوئی ہوں، بدن درد کر رہا ہے، تھوڑا سا میں لیٹ جاؤں اور دیکھوں گی کہ ہاں اب آنے کے 5 منٹ باقی ہے تو اتر جاؤں گی بستر سے، ٹھیک ٹھاک کر لوں گی. بعد میں سو گئی، تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی. ابراہیم بن ادہم اور ان کی بیوی دونوں آئے، اور دونوں نے دیکھا او ہو جاریہ مکان الزوجہ. یہ کہا ابراہیم بن ادہم نے، جاریہ مکان الزوجہ. ارے باندھی بیوی کی جگہ لیتی ہے، بیوی کا درجہ بہت اونچا، باندھی کا درجہ نہیں تھا. یہ تو باندھی جاریہ کہتے باندھی کو، اور زوجہ کو تو آپ جانتے ہیں فرسی حور، سمجھے نا. تو جاریہ مکان الزوجہ، ارے یہ باندھی بیوی کی جگہ لیتی ہے. یہ تو ابراہیم بن ادہم کو غصہ آیا اور ایک لکڑی منگوائی، اور لکڑی منگوا کر 5 لکڑیاں ماری. اب اس باندھی کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کے بعد تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالا، اور سنبھال کر ہنسی، اور ہنسنے کے بعد نیچے آ گئی. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا. یہ کہا کہ اخطأت ثم تضحك. یہ بادشاہ نے کہا اخطأت ثم تضحك. ارے تو نے غلطی کی ہے اور تجھے ہنسی آ رہی ہے، ماذا سکم الضحك، ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس باندھی نے بھولے پن میں جواب دیا، یوں کہا بادشاہ سلامت، میں 5 منٹ زیادہ لیتی یا آدھا گھنٹہ لیتی اور مجھے 5 لکڑیاں زور سے ماری گئی تو جو پوری رات لیٹے گا اس کو حشر کے میدان میں کتنے لکڑیاں پڑیں گی. یہ کہا باندھی. یہ ٹائم تھا ان کے رخ کے مڑنے کا، ابراہیم بن ادہم کا یہ وقت تھا کہ جب یہ اتنا سوئے گا پورے رات، میں تو آدھا گھنٹہ لیتی ہوں نا، 5 لکڑیاں کھائی میں نے، تو یہ پورے رات لیٹتا ہوگا، اس کو کتنی لکڑیاں پڑیں گی، اس کی بیوی کو کتنی لکڑیاں پڑیں گی. ابراہیم بن ادہم کے دل پر چوٹ پڑ گئی. دل کھلا ہوا تھا، دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی. حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے اللہم افتح اقفال قلوبنا، اے اللہ ہمارے دل کی کھڑکیوں کو کھلا رکھ.
دل کی کھڑکی کھولی ہوگی تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے ہدایت کا پانی مل جائے گا، اور اگر دل کی کھڑکی بند ہوئی یہ آدمی محروم رہے گا۔ تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جو روئے، بہت روئے کہ تو نے آدھا گھنٹہ آرام تو کیا لیکن میری زندگی بدل گئی، حکومت چھوڑی، بال بچوں کو چھوڑا اور بیت اللہ پہنچے کہ ابھی انہوں نے بیت اللہ دیکھا نہیں تھا، حالانکہ تھے بادشاہ۔ عام طور سے جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں وہ حرمین شریفین سے محروم رہتے ہیں، نخرے ہوتے ہیں نا، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب تھے بہت بڑے رئیس، میں نے کہا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کرو۔ مولانا زکوٰۃ تو میں دے دوں گا کچھ نہ کچھ۔ میں نے کہا حج بھی فرض ہے، آپ حج بھی کرو، اپنے بچوں کو بھی کراؤ، تمہاری بیگمیں 3 بیگمیں سب پر حج فرض ہے، حج پہ جاؤ۔ مولانا میں حج میں اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں بہت تکلیف ہوتی ہے، گرمی جماعت میں تکلیف ہوتی ہے، عرفات میں تکلیف ہوتی ہے، مزدلفہ میں تکلیف ہوتی ہے، مینا میں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے چلے گا بھائی، آپ اگر حج نہیں کرو گے تو حضور نے فرمایا جس پر حج فرض ہوا اس نے حج نہیں کیا تو میری کوئی گارنٹی نہیں، چاہے یہودی بن کے مرے چاہے نصرانی بن کے مرے، میری کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اب تکلیف کی وجہ سے آپ نہیں جاتے تو خبر میں زیادہ تکلیف ہوگی حج میں کرنے کی۔ یہ ابراہیم بن ادھم پہلی مرتبہ بیت اللہ پہنچے، ساری مخلوق جانتی تھی یہ بادشاہ ہے، اور بیت اللہ پہنچ کر بیت اللہ جو دیکھا انہوں نے، بیت اللہ کا نور ان کے دل میں آ گیا، رونے لگے، کھڑے کھڑے رو رہے۔ لوگوں نے کہا ابراہیم بن ادھم بادشاہ آیا ہے، بادشاہ آیا ہے۔ علماء بھی آ گئے، خواص بھی آ گئے، عوام بھی آ گئے، بادشاہ آیا ہے، بادشاہ میرے لیے کھڑے کھڑے دعا مانگ رہے۔ پھر جب مانگتے مانگتے ہچکیاں ان کی نکلی تو انہوں نے زور سے جملہ کہا، الہی عبدک اللاقی عطاکا، یہ جملہ کہا، الہی عبدک اللاقی عطاکا مقرم بالذنوب وقد داکا، الہی عبدک اللاقی عطاکا مقرم بالذنوب وقد داکا، ان تغفر فانت لذاک اہل، ان تغفر فانت لذاک اہل، وان تطرد فمن یرحم سواک۔ ایسے درد بھرے انداز میں ابراہیم بن ادھم نے یہ اشعار پڑھی، الہی ترکت الخلق طرا فی ہواک، الہی ترکت الخلق طرا فی ہواک، وایتمت العیال لکی اراک، فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک، فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک۔ جب انہوں نے اشعار پڑھے تو جو لوگ تھے وہاں وہ بھی ہچکا مار کے رہے، یہ بھی ہچکا مار کے رہے۔ میں اس کا مختصر سا ترجمہ کر دیتا ہوں، الہی ترکت الخلق طرا فی ہواک، اے میرے پیارے اللہ ساری مخلوق ساری حکومت کو چھوڑ کر تیری محبت میں آیا ہوں، اب تیری محبت میرے دل میں آ گئی ہے، میں تجھے چاہتا ہوں۔ الہی بادشاہ سے تو بہت بڑے، چھوڑ دی حکومت، الہی ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک، میں نے میرے سارے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، میں نے انہیں یتیم بنا دیا، میں نے انہیں چھوڑ دیا تاکہ تجھے دکھاؤں، فلو قطعتنی فی الحب اربا، فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک، اگر تو مجھے تیری محبت کے اندر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا، اگر تیری محبت میں تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا تو بھی میرے ہر بال سے اللہ 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 اس کی آواز آئی گی۔ یہ انہوں نے کہا۔ آخر میں کیا اشعار پڑے،
الہی عبدک العاصی عطاکا، اے میرے پیارے اللہ تیرا گنہگار بندہ تیرے دربار میں آیا ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاکا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے آیا ہے اور تجھے پکار رہا ہوں، تیرے محبت میں آیا ہوں اور کسی کی محبت میں نہیں آیا ہوں۔ پھر آگے کہا الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا ان تغفر فانت لذاک اہل، اگر تو معاف کر دے تو اس کا حل ہے، اور اگر تو نے مجھے دھکا مار دیا تو اللہ میں لوٹ کر تیرے ہی پاس آؤں گا۔ ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک، اگر تو نے مجھے دھکا مار دیا تو مجھے ایڈریس بتا دے، تیرا علاوہ کون سا اللہ ہے جہاں میں جاؤں؟ اے اللہ تیرا علاوہ تو کوئی اللہ ہے ہی نہیں، تو ہی پالنہار ہے، میں لوٹ کر تیرے ہی دروازے پر آؤں گا۔ جب یہ اشعار پڑھے تو غیب سے آواز آئی، قبول است گھر کے ہنر نے کہ جزما پناہ جگر نے سس، جا ابراہیم ہم نے تجھے قبول کر لیا، اگرچہ تیرے اندر کوئی ہنر نہیں ہے، تیرے میں ہنر نہیں ہے، ابھی بہت دور ہے ہنر سے، لیکن یہ دیر تیرے اندر کی طلب، یہ تیرے اندر کی طلب، اس طلب نے تجھے میرے قریب کر دیا۔ آپ حضرات کو میں یہی کہتا ہوں، اندر کی طلب ہونی چاہیے اللہ کی، محنت کرو اپنی پڑھائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت مولانا محمد عمر صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ فرمایا کرتے تھے خاص طور سے پڑھے لکھوں کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی میں سب ڈاکٹر حضرات، طلبہ حضرات، سب بڑے بڑے پروفیسر، ان میں ابا کا بیان ہوتا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں۔ سال میں ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بغرض علاج جاتے تھے وہاں، ہم بھی ساتھ ہوتے تھے، تو ہمارے جتنے ڈاکٹر حضرات ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، سب آگے پیچھے ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ حضرت ایک وقت ہم چاہتے ہیں کہ سارے پڑھے لکھوں کو، آئی ٹی والوں کو بھی، سارے ڈاکٹروں کو بھی، ساری نرسوں کو بھی، ڈاکٹرنیوں کو بھی، سب کو ایک ساتھ ہم جمع کر دیں، اور جمع کرنے کے بعد پردہ لگا دیں۔ اب جو ہے انہیں بات کرو تو ابا کے منہ سے میں نے کئی مرتبہ سنا، ابا کہتے تھے کہ دیکھو آپ جو ہے پڑھو، پڑھائی پر خوب محنت کرو، خوب محنت کرو، لیکن اپنا دین چھوڑ کر نہیں، اپنا دین بھول کر نہیں۔ ہمارا سفر ہوتا ہے ساؤتھ افریقہ کا، تو ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ ہے اس کا نام ہے روشنی، تو اس روشنی میں ہمارا بیان ضرور ہوتا ہے، یعنی ہمارا بمبئی سے نکلنے سے پہلے روشنی کا بیان کیا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اتنے ایکٹیو ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ روشنی کی تاریخ ابھی سے لے لو، مطلب تاریخ گر گئی، تو اس جگہ کا نام ہے روشنی، وہاں ہر وقت ہمارا بیان ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو وہاں ہمارا بیان جب بھی ہوتا ہے، میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں، بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، مردوں کا عورتوں کا، گجراتی لوگ زیادہ ہیں وہاں ساؤتھ افریقہ کا۔ میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں ان کو ایک جملہ کہتا ہوں، ماشاء اللہ آپ کے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے۔ تو وہ لوگ بہت ہنستے ہیں، میں نے کہا سمجھئے اندھیری، بولا بمبئی میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے اندھیری، اور ساؤتھ افریقہ میں ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے روشنی۔ بیان کے بعد کھانے کے لیے بیٹھے، ایک ڈاکٹر صاحب میرے قریب، پائلٹ صاحب میرے قریب بیٹھے، پائلٹ۔ میں نے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولانا جوہانسبرگ سے کبھی لاس اینجلس جاتا ہوں۔ کتنے گھنٹے کی فلائٹ؟ 18 گھنٹے کی فلائٹ نان اسٹاپ، جوہانسبرگ سے لاس اینجلس۔ اور دوسرے کہاں جاتے ہو؟ جوہانسبرگ سے کبھی جاتا ہوں ٹوکیو، سڈنی، کبھی نیوزی لینڈ، آکلینڈ، یہاں وہ کتنے گھنٹے کی فلائٹ؟ وہ بھی تقریباً 18-19 گھنٹے۔ کہیں اترتا ہے؟ میں نے کہا اترنے کا نام ہی نہیں، بس 18-19 گھنٹے کے آپ فضا میں رہنے کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کرتے کیا ہو؟ دیکھو پڑھا لکھا آدمی،
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ہمارے کالج کے پڑھنے والے طلباء اور طالبات اگر دینی مزاج سے ہوں گے تو فضاؤں میں بھی دین قائم ہوگا. مسجد میں تو دین ہے، فضاؤں میں بھی دین قائم ہوگا. اور یہ ہم نے ہماری آنکھوں سے دیکھا، میں نے خود ہماری آنکھوں سے دیکھا. یعنی اس میں کسی سے بات سنی سنائی نہیں ہے، میں خود گواہ ہوں اس کا. اتحاد ایئر لائن جو اتحاد ایئر لائن کے جو پائلٹ ہیں وہ چلتے ہیں، وہ عرب بھی ہیں اس کے اندر. یہ لمبی لمبی فلائٹیں ان کی اتحاد ایئر لائن ہے، دبئی ایئر لائن ہے. میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں، ہمارے سبقوں میں بھی وہ لوگ ہیں، سبق سنتے ہیں، دعا سلام بھی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مولانا ہماری لمبی لمبی فلائٹ ہوتی ہے، آپ کے سارے بیانات ہم دوران پرواز سن لیتے ہیں. یہ پائلٹ صاحب سے میں نے پوچھا، ساؤتھ افریقہ کے. میں نے کہا پائلٹ صاحب آپ اتنا لمبا جاتے ہیں تب کرتے کیا ہیں؟ تو یہ رونے لگے پائلٹ صاحب. میں نے کہا پائلٹ صاحب کیوں رو رہے؟ یہ کہا مولانا کیا بتاؤں، زندگی میری گزر گئی اور میں نے بڑی بڑی فلائٹیں جوائن کی، پیسے بھی بہت کمائے، بنگلے بھی بہت بنائے، شیر بھی بہت لیے، سب کچھ ہوا، مال اللہ نے بہت دیا، لیکن میری زندگی میں دین نہیں تھا. میری زندگی میں دین نہیں تھا. تو میں شرابی پیتا تھا، عیاشیاں کرتا تھا. 6 گھنٹے کی ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی. ایک پائلٹ کی ڈیوٹی 6 گھنٹے کی، پھر دوسرا آئے گا اس کی ڈیوٹی 6 گھنٹے کی، تیسرا آئے گا اس کی ڈیوٹی 6 گھنٹے کی. لیکن مین آف دا پائلٹ، میں بڑا. کوئی مسئلہ آئے، میں سویا ہوا ہوں تو مجھے جگہ دیں گے. لینڈ کرنا ہو میں سویا ہوا ہوں تو مجھے جگہ دیں گے، وہ لوگ لینڈ نہیں کریں گے. ٹیک آف کرنا ہو تو میں ٹیک آف کروں گا، وہ لوگ نہیں، میں خود کروں گا. اور کوئی مسئلہ کبھی بھی آئے، کبھی بادل آیا، کبھی ہوائی جہاز حرکت کر رہا ہے، کبھی کوئی ایسی خبر آئی، کبھی جو موسم خراب ہے، یہ لوگ میرے پاس آ جائیں. سر یہ کہا کہ سر دیکھو یہ میسج آیا ہے، آپ آؤ تو میں فوراً اپنا ڈیوٹی پر حاضر ہو جاؤں. شرابی پیتا تھا، ٹائم پورا ہو جاتا تھا. لیکن مولوی صاحب رونا آتا ہے میری کارگزاری سناتے سناتے. یہ پائلٹ صاحب کارگزاری سنا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں رونا آتا ہے؟ یہ کہا مولوی صاحب میری بیوی جو ہے یہ پڑھی لکھی ہے، جیسے میں مسٹر ہوں تو وہ بھی بڑی ڈاکٹر نہیں، بڑا بہت یعنی ڈگریاں لی ہوئی ہے، اور میری بھی ڈگری ہے. وہ تو کسی جگہ کوئی کام کرتی نہیں ہے، اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے. تو میں نے کہا کہ تو اپنا گھر میں آرام کر، ہاؤس وائف ہے. اب ہاؤس وائف کا مطلب ہم تو سمجھے نہیں کہ ہاؤس وائف کا کیا مطلب ہے. مطلب میں سمجھ گیا کہ شاید گھر میں کام اپنے گھر میں ہی رہتی ہے، اتنا میں سمجھا. انگریزی ہم جانتے نہیں زیادہ. تو مولوی صاحب ایک مرتبہ کا قصہ ہے، میری بیوی نے مجھے کہا کہ پائلٹ صاحب اللہ نے مجھے ملا نہیں بنایا ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ملا بنا دے. یہ بیوی نے کہا. تو میں نے اس سے کہا کہ ارے تو ملا نہیں بن گئی، میں ملا کیسے بنوں گا؟ میں تو پائلٹ ہوں اور ٹاپ 1. اتنے گھنٹے کی میری وہ ہے کہ میں فلائنگ کی ہے، میں نے ان سے وہ ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹہ یہ فلائنگ کی ہے. میں ٹاپ 1 ہوں افریقہ کے ملکوں کا، مجھ سے بڑا زیادہ کوئی پائلٹ یعنی ہے ہی نہیں مجھ سے بڑا، اور میں کیسے ملا بنوں؟ خیر ایک مرتبہ مولوی صاحب آپ کا بیان ہوا، ہمارا تو کئی مرتبہ جانا ہوتا ہے نا ساؤتھ افریقہ. ایک مرتبہ آپ کا بیان ہوا، میں بیان کے بعد گھر گیا، میں سو گیا، میری بیوی بھی سو گئی. تہجد کے وقت میں مجھے رونے کی آواز آئی، کوئی رو رہا ہے. میں گھبرایا، کون رو رہا ہے؟ تو دیکھا کہ بیوی رو رہی تھی. ارے کیوں رو رہی ہے تو؟ اور دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ میرے شوہر کو تو اللہ تیرے راستے کے لیے قبول کر. اور یہ بھی اللہ کا راستہ کیا ہے مجھے بتا. یہ کہا کہ دیکھو وہ پالن پوری صاحب آئے ہیں یہاں، پالن پوری کہتے ہیں اس کو، وہاں پالن پوری صاحب آئے ہیں. آج تو نے ان کا بیان سنا، میں نے بھی بیان سنا، تو جو ہے انہوں نے کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی. اب میری خواہش یہ ہے
کہ انہوں نے 3 چلے کی تشکیل کی ہے، تم 3 چلہ مت جاؤ، کم سے کم 10 دن تو اللہ کے راستے میں چلے جاؤ۔ یہ میری بیوی نے کہا۔ تو میں نے اس کو کہا میں 10 دن کیسے جا سکتا ہوں، روزانہ کی میرا شیڈول ہے، فلائٹیں ہیں، اور یہ مجھے حکومت کی طرف سے صرف ترتیب ملی ہوئی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو مولوی صاحب جب میں نے منع کیا تو وہ اور رونے لگی۔ جب رونے لگے تو میں نے کہا کہ تو چپ رہے بھائی، تو رو مت، بچے اڑ جائیں گے، تو رو مت، میں 10 دن کے لیے چلا جاؤں گا۔ 10 دن کے لیے نکلا۔ جماعت والے بہت اچھے تھے، اخلاق والے تھے، بہت خدمت کی انہوں نے۔ تو مولوی صاحب میری تشکیل کی تو میں نے چلہ پورا کر دیا، اور میں نے ایئرپورٹ پر کسی کو خبر بھی نہیں دی۔ یعنی بڑا پائلٹ ہو، ٹاپ 1 ہو تو ایئرپورٹ والے تو ڈھونڈیں گے نا بھائی آدمی گیا کہاں۔ نہ انہوں نے مجھے پوچھا، نہ میں نے ان کو پوچھا۔ سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، اس نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پکارا بھی نہیں۔ یہ مجنون کہا کرتا تھا لیلا کے بارے میں، سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، اس نے دیکھا بھی نہیں اور ہم نے پکارا بھی نہیں۔ بولے یہ پہلے پائلٹ جو ایئرپورٹ والوں نے جو مجھے بھی کچھ نہیں پوچھا اور میں نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ اب مولوی صاحب جماعت والے اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے میری 3 چلے کی تشکیل کری، میں نے 3 چلے لگا لیے۔ اب 3 چلے لگانے کے بعد جب گھر لوٹا تو میرے دل کے اندر گھڑ بڑھ ہو رہی ہے کہ یار میری ڈیوٹی $1000 مجھے مہینے کی تنخواہ ملتی تھی، کیا ہوگا؟ تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیرے راستے میں گیا تھا اور تو نے مجھے اچھی دیندار بیوی دی تھی، حالانکہ وہ بھی میرے سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، میں ایک لائن میں پڑھا لکھا ہوں لیکن وہ بیوی مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، ڈگریاں کی ہے، اور اس کو جو انعامات ملے ہیں، اللہ اس کی وجہ سے میں تیرے راستے میں گیا تھا، بس تو میرا ایک کام کرنا، میری ڈیوٹی ختم نہ ہو، ڈیوٹی رہے۔ مولوی صاحب گھر میں داخل ہوا تو فون کی گھنٹی بجی، میں نے فون کی گھنٹی اٹھائی، بیوی تو اندر تھی، میں نے کہا کون؟ یہ کہا جوہانسبرگ ایئرپورٹ سے فون ہے۔ ہاں بھی کیا؟ ارے بھائی تم کئی دنوں سے آ نہیں رہے ہو، 3 دن کے بعد تمہاری ڈیوٹی ہے، لاس اینجلس جانا ہے تمہیں، 3 دن کے بعد ڈیوٹی اٹینڈ کرو آپ۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میری نوکری گئی ہی نہیں ہے۔ میں گھر میں آیا، گھر میں آ کر بیوی سے کہا کہ دیکھ تیری بھی اللہ نے حفاظت کی، میری ڈیوٹی کی بھی اللہ نے حفاظت کی، اب سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ داڑھی بھی رکھوں گا اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ برابر جماعت میں بھی جاؤں گا، تیری برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کام بھی کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اب مولوی صاحب آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، پائلٹ صاحب کہہ رہے ہیں، اب آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ ٹیک آف کے بعد جب فلائٹ میں ٹیک آف کرتا ہوں اس سے پہلے میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے۔ جب فلائٹ ٹیک آف ہو گیا اور برابر اپنی منزل پر روانہ ہو گیا اور میں نے جو ہے پٹے باندھنے کا سوئچ ہے وہ آف کر دیا کہ اب جو پٹے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی منزل پر ہم رواں دواں ہو گئے ہیں، تو مولوی صاحب میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے۔ جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں، پھر جرمن سے آگے ہمیں جانا ہوتا ہے تو وہاں پہنچتے پہنچتے 15 پارے ہو جاتے ہیں۔ یہ فضاؤں کا دین مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا کہ یہ ہمارے طلبہ آئی ٹی کے ہوں، ڈاکٹر حضرات ہوں، یہ اگر یہ دینی زہر رکھیں گے اللہ تعالیٰ فضاؤں کا دین قائم کرے گا۔ یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا کہتے تھے کہ اپنا مزاج دینی رکھو۔ اس لیے میرا یہ سبق یاد رکھنا، روزانہ گھر سے نکلو کیا نیت کر کے نکلو گے بھائی میں اپنے دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں بس، اور اللہ سے کہنا ہے، اپنے کو زور زور سے اعلان نہیں کرنا ہے بھائی سنو میں دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں، نا معاملہ اللہ سے کرو نا، اور اللہ تعالیٰ چپکے سے جتنا کہو گے اتنا اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے، اور اگر زبان سے نہیں کہہ سکو تو دل میں کہو۔ بعض مرتبہ زبان سے کہنے میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ تو سن لے گا، دل میں کہو۔ دل والی دعا زبان والی دعا سے زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ اصول یاد رکھنا۔ نماز کے لیے جاؤ، دل میں دعا مانگتے مانگتے جاؤ،
دینی مزاج رکھو، اپنی بیویوں کو دینی مزاج بنانے، ہر جگہ مکاتب قائم کرو۔ میں تو کہتا ہوں اگر دین قائم رکھنا ہے مکاتب قائم کرو۔ 5 گھر ہیں، 5 گھر ایک مکتب قائم کر دو، کسی جگہ 10 گھر ہیں ایک مکتب قائم کر دو، 2 مکتب قائم کر دو۔ رات کو مائیں اپنے بچوں کو سلائیں۔ آج کیا کہتی ہیں؟ بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے۔ یہ نہیں، یہ زہر ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے کان میں زہر ڈال رہی ہو۔ یہ مت کہو، یہ کہو بیٹا جلدی سو جا، فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا، پھر تجھے ناشتہ دوں گی، پھر تجھے تیار کروں گی، پھر اسکول جا۔ روزانہ فجر کی نماز کی بات کرو بچے کے کان میں، کہ بچہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ میری ماں روزانہ فجر کی نماز کی بات کرتی ہے۔ گھر میں جاؤ تو گھر میں جاتے ہی سلام کرو۔ دیکھو اگر خوب روزی حاصل کرنا چاہتے ہو، برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یوں کہا کہ حضرت میرے بچے بہت ہیں، مال نہیں۔ آپ نے فرمایا ایک وظیفہ بتاؤں؟ صحابی نے کہا کہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا جب گھر میں جاوے تو زور سے سلام کر، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ اور زور سے سلام کرنے کا کیا مطلب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام۔ سلام سلام السلام السلام، یہ جاہلوں کا سلام، پورا سلام اسلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک مرتبہ سلام کر، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ، اللہ تیری روزی میں بہت برکت دے گا۔ دکان پر جاؤ سلام کرو، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ اپنے آفس میں جاؤ سلام کرو، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ میں نہیں سکتے۔ اب وہ صحابی ملے کچھ دنوں کے بعد، آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ یہ فرمایا حضرت پہلے دن بچے کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اب اللہ نے اتنے پیسے دیے، اتنے پیسے دیے کہ میں نے رشتے داروں پر خرچ کرنا شروع کیا، مال بچ گیا۔ تو میں نے مدینہ والوں پر خرچ کرنا شروع کیا، مال بچ گیا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ مال میں کہاں لگاؤں؟ مدینہ کے بڑے مالدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو گھر پر جب جاؤ یہ 3 کام حدیث کے کرنے ہیں، یہ حدیث کے ہیں، اور ایک کام میری طرف سے بتاتا ہوں وہ حدیث میں نہیں ہے۔ کیا کرو؟ آپ نے سلام کیا، سورہ اخلاص پڑھ لی، درود شریف پڑھ لیا، اب ظاہر بات ہے کہ کچھ پوچھو گے گھر کے بارے میں، کھانا کیا پکا ہے، یہ چیزیں مت پوچھو۔ سب سے پہلے یہ پوچھو گھر میں تعلیم ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، قرآن شریف کا حلقہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ پہلے دین کا پوچھو۔ چھوٹے بچے سوچنے پر مجبور ہوں گے، روزانہ میرا باپ آ کر تعلیم کا پوچھتا ہے، روزانہ میرا باپ آ کر قرآن کا پوچھتا ہے، تو مجھے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور اگر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھر میں جاتے ہی اگر دین کی بات تم پوچھو گے تو دین والا ماحول بنے گا، اور اگر گھر میں جاتے ہی کیا پکایا ہے، فلاں کا پیمنٹ آیا کہ نہیں آیا، فلاں نے تو پیسے بھیجے نہیں بھیجے، فلاں کام ہوا نہیں ہوا، تو گھر میں دنیا کا ماحول بنے گا۔ گھروں میں ہمیں دین کا ماحول بنانا ہے، بناؤ گے انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو ایک قصہ اور سنا دوں۔ امریکہ میں ایک جگہ ہے نیو جرسی، وہاں کے ہمارے بھائی تھے لقمان، انتقال ہو گیا اب تو ان کا۔ وہ بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ۔ نظام الدین آئے ہمارے والد صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور ایک بھائی تھے عبدالرقیق، یہ دونوں پڑھے لکھے تھے۔ یہ سمجھ لو کہ امریکہ کے ٹاپ 1 لوگوں میں تھے، ان میں یہ عبدالرقیق جو ہے یہ تو بہت نیچے تھے، کالی نسل کے تھے۔ یہ آئے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر ان کا اکرام کیا،
اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آئے. اس وقت میں امریکہ سے لوگ آتے نہیں تھے. میرے والد نے کہا عبدالرقیب میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ امریکہ میں دین کے پھیلنے کا اللہ تجھے ذریعہ بنا. تو اس سے روتے ہوئے کہا آمین, اور اس کی تشکیل ہوئی. اسی وقت میں سوئٹزرلینڈ کی ایک لڑکی آئی ہمارے یہاں, نظام الدین, سوئٹزرلینڈ بہت پڑھی لکھی, ٹاپ, یعنی ان کے پاس ڈگریاں ہوتی تھیں, بہت پڑھی لکھی. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے مشورہ کیا, یہ کہ حضرت جی عبدالرقیب بھی آیا ہوا ہے اور وہ خاتون بھی آئی ہوئی ہے. خاتون کی ساری داستان ہمارے سامنے ہے اور عبدالرقیب کی بھی ساری داستان ہمارے سامنے ہے. وہ خاتون نے ہمارے گھر والوں کے ذریعے کہلوایا کہ میں جو ہے نکاح کرنا چاہتی ہوں, کوئی اگر اچھا آدمی ہو تو نکاح ہو جائے. اور عبدالرقیب نے بھی کہلوایا, میرے پاس آیا عبدالرقیب اور اس نے کہا کہ حضرت اب میں امریکہ جاؤں گا, اب میرا ماحول تو وہاں کا جو ہے وہ تو آپ جانتے ہو, کسی کے ساتھ جو ہے ہمارا بیاہ ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ مولی عمر کہتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, مولی عمر کہتے تھے. ہاں مولی عمر, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ فرمایا حضرت میری طرح یہ ہے کہ یہ عبدالرقیب بھی بہت پڑھا لکھا ہے اور یہ بھی پڑھی لکھی ہے اور ہم ہی اس کے والی ہیں, یہ بھی نو مسلم ہے, یہ بھی نو مسلم ہے. تو حضرت نے کہا بھائی شکل صورت کا تو معاملہ ہے, یہ کالا ہے یہ گوری ہے. کہ حضرت نے سوال کیا کہ بھائی یہ کالی نسل کا ہے اور یہ گوری نسل کی ہے تو معاملہ کیسے چلے گا؟ حضرت نے سوال کیا تھا. ابا نے کہا کہ حضرت ہاں یہ کہ سوچنے کی ہے, لیکن یہ کہ حضرت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ جوڑا جو ہے نا یہ امریکہ میں بہت زیادہ کام کرے گا, اس لیے کہ امریکہ میں ہمارا کام ہے نہیں, اس وقت میں نہیں تھا اور اب بھی زیادہ نہیں ہے. یہ صاحب بتا دوں گا, امریکہ میں اب بھی کام زیادہ نہیں ہے, اتنا کام پھیلا لیکن میں اتنا کام نہیں ہے. ہم تو جاتے ہی مجمع دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کام ہے کہ نہیں. اب بھی اتنا زیادہ کام نہیں ہے, کبھی جو ہے وہ چل رہا ہے کام, دوڑ رہے بھاگ رہے, اتنی زیادہ رونق نہیں ہے کہ انگلینڈ کے اندر ہے, جو رونق ساؤتھ افریقہ میں, جو رونق آسٹریلیا میں, جو رونق یہاں نیوزی لینڈ میں تو کم ہے لیکن یہاں جو زامبیا وغیرہ میں ہے, سب ایک ہی برادری کے لوگ ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ ہم استخارہ کریں اور اس کو زیادہ پھیلا نہیں اور چٹ منگنی پڑ دیا. یہ حضرت کا جملہ تھا کہ میں چٹ منگنی پڑ دیا. ابا نے کہا ٹھیک ہے. جمعرات آئی, جمعرات کے دن جو ہے سارا مجمع ہوتا ہے وہاں ہمارے یہاں رب دن پہلے ہوتا تھا اور کافی بیگے وغیرہ پکے آتی تھی. حضرت نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا الگ سے کمرے میں اور الگ سے بلا کر مجھے باہر کر دیا. میرے مولی تم باہر چلے جاؤ, اور ابا سے بات کی اور ابا سے کہا کہ میرے دل میں بھی آ رہا ہے کہ ان کا اپن جوڑ کرا دیں, تو امید ہے کہ بہت بڑی خیر وجود میں آ جائے گی انشاءاللہ. لیکن پہلے آپ پوچھوا لو کہ دونوں تیاری ہیں کہ نہیں. تو پوچھوا لیا, دونوں متفق ہو گئے. حضرت نے نکاح پڑھایا, اسی رات میں رخصتی ہو گئی اور پھر اس کے بعد یہی جوڑے نے نیو یارک میں, نیو جرسی میں, انہیں جوڑے کی وجہ سے بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا, گوروں نے بھی, کالوں نے بھی, بہت لوگوں نے. اور اسے جوڑے کی وجہ سے ابھی بیوی زندہ ہے, عبدالرقیب کا انتقال ہو گیا, ان کے بیٹے زندہ ہیں, وہ ملتے رہتے ہیں, وہ آتے رہتے ہیں, عمرے پر آتے رہتے ہیں, ملتے رہتے ہیں. میری ماں کا کیا حال ہے؟ تو بہت خیریت سے ہے. کون سے بھائی کے ساتھ رہتی ہے؟ یہ کہ جہاں ان کا ارادہ ہو ان کا کام کرتی ہے تو بہت کام کرتی ہے. کوئی بھی ہے, یہ پڑھا لکھا جوڑا, اللہ نے کام لیا نہیں لیا, کسی مولوی صاحب سے کام نہیں ہوا, یہ پڑھے لکھوں سے کام ہوا. آپ پڑھے لکھے ہو, اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لے گا. بس میرے اتنی بات یاد رکھنا, جی جی سمجھ گئے, جی جی جو تدبیر اپنا کاروبار کو بڑھانے کی سوچتے ہو وہی تدبیر اپنا دین پھیلانے کی سوچو تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ کام لے گا. لاس اینجلس میں بھی کام اسی طریقے سے ہوا, شکاگو میں بھی اسی طریقے سے ہوا, اور شکاگو تو ماشاء اللہ حیدرآباد والے نے خرید لیا ہے.
جہاں جاؤ شکایت ہوں گے حیدرآباد والے، حیدرآباد والے، حیدرآباد والے، حیدرآباد والے، جدہ جہاں ہمارے پروگرام ہو حیدرآباد والے، وہاں جبیل میں جہاں پروگرام ہو جبیل حیدرآباد والے، اور یہاں تمہارا شکایت ہوں گے جہاں جس مسجد میں بیان کے لیے گیا پہلی صف کے اندر حیدرآباد والے، اور کانفرنس میں گیا تو آئی فون پر بھی قبضہ کیے ہوئے حیدرآباد والے اور انگلینڈ والے، وہ بنگلور والے اور ہبلی والے لڑکے۔ میں نے ان کو کہا کہ تم اپنا دن کا فکر کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وہ لڑکے ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب 3 دن کی ہماری جماعتیں نکلتی ہیں اہتمام کے ساتھ، اور فلاں وقت میں ہم مشورے سے جماعت میں جاتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں، خیر وجود میں آ رہی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی تدبیریں کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے اللہ واپس نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ دل کی خیر کو دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں خیر ہوگی کبھی بھی اللہ اسے محروم نہیں کرے گا۔ یہ میرا جملہ یاد رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ ہوا، پہلے تو خدیجہ کے ساتھ ہوا، وہ تفصیل میرے بیان میں سن لینا۔ اب حضرت خدیجہ کا بھی انتقال، میں اس لیے قصہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں کہ دل کی خیر ہوتی ہے تو دل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، گھر کے اندر بچیاں بھی ہیں، ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، باہر کا کوئی سہارا رہا نہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا، پیاری بیوی کا، انہیں سے ساری اولاد تھی، بچیاں پیدا ہو گئی ہیں، فاطمہ بھی پیدا ہو گئی، زینب بھی پیدا ہو گئی، رقیہ بھی ہو گئی، سب بچیاں، اور پھر بچیاں بڑی بھی ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رکھتے تھے، تنہا، باہر سے پانی لانا حضور خود لاتے تھے، کھانا پکانا ہو تو حضور لے کے دیتے تھے، بچیاں پکا دیتی تھیں۔ اب صحابہ تو رہا نہیں بیوی کا اس کا، تو حضرت خولا، حدیث شریف میں آتا ہے خولا، یہ بہت معمر عورت تھی مکہ کی، یہ جگ ممانی تھی، جگ ممانی۔ جگ ممانی کا مطلب سمجھے، ہمارے یہاں نظام الدین میں مولانا اظہار صاحب ہوتے تھے، وہ جگ ماموں تھے، یعنی میرے والد صاحب بھی کہتے تھے ماموں اظہار کو بلا، یا ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں دیکھو، حالانکہ ہمارے والد کے ماموں نہیں تھے، وہ یو پی کے، ہم گجرات کے۔ وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے بے منع، مجھے منا کہتے تھے چھوٹا تھا، منع یونس ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں، ان کو بلا، انعام بلا رہا، جبکہ حضرت نے نہیں کہا کہ حضرت بھی بلا رہے ہیں، منع یونس ماموں اظہار کو کہو کہ انعام بلا رہا ہے، اور ابو جی سے کہو کہ انعام بلا رہا ہے، ایک خاص مشورہ ہوتا تھا۔ تو جگ ماموں تھے، سب ماموں کہتے تھے ان کو۔ تو یہ حضرت خولا بھی مکہ کی جگ ممانی تھی، سب ممانی کہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بڑی عورت تھی، بڑی عمر تھی، اور حضور کو دیکھ کر کہا کہ حضرت بیوی کا انتقال ہو گیا، خدیجہ چلی گئی، ابو طالب بھی چلے گئے، اب یہ بچیاں ہیں، فاطمہ بھی چھوٹی ہے، اب یہ بچیاں ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے تو خاتون مکہ میں دیکھوں کہ جس سے جو ہے آپ کا بیاہ کرا دوں۔ یا تو خولا نے بات رکھی حضور کے سامنے، بچیاں بیٹھی ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دیکھو، تو خاتون دیکھو مکہ میں کوئی ہو۔ تو حضرت خولا نے پوچھا کہ حضرت کماری دیکھوں یا طیبہ دیکھوں؟ یہ حضرت خولا نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں دیکھو، یہ بات ہوگی۔ اب حضرت خولا کہتی ہے کہ میں باہر نکلی، جب باہر نکلی تو جب وہ خیرت ایسے وجود میں آتی ہے، ایک طرف ابو بکر کھڑے ہوئے اپنے کسی کام سے، اور ایک طرف حضرت سودا کھڑی ہوئی اپنے کسی کام سے۔ تو خولا کہتی ہے کہ ارے آپ حضور کی زبان سے جملہ نکلا ہے کہ دونوں دیکھو، یعنی کنواری بھی دیکھو اور طیبہ بھی دیکھو۔ تو حضرت
خولہ نے صدیق اکبر سے عائشہ سے کہا کہ ابو بکر کیا رائے ہے تمہاری، عائشہ کی منگنی یہاں کر دیں؟ یہ صدیق اکبر سے کہا. خیریں، یہ جملہ یاد رکھنا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تو صدیق اکبر نے کہا بھائی عائشہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوگا، اس لیے کہ اس کی تو منگنی ہو چکی ہے. حضور کو بھی یاد آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خولہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ خولہ دیکھو سنو، میرے لیے تم سیوا تو دیکھو، لیکن تمہارے ذہن میں کون ہے، کنواری کون ہونی چاہیے؟ یہ حضور نے پوچھا حضرت خولہ سے، کیونکہ کام کرنے والی یہی تھی نا جس میں. تو حضرت خولہ نے کہا حضرت میرے ذہن میں یہ ہے کہ سیوا جو ہے وہ تو سودا باہر کھڑی ہے، میں کچھ نہیں کی، اور کنواری جو ہے وہ عائشہ. آپ نے فرمایا کون سی عائشہ؟ اب آپ کے بھائی کی بیٹی. یہ جملہ دن تو اخی، آپ کے بھائی کی بیٹی. آپ نے فرمایا میرے بھائی کی بیٹی؟ میرا تو بھائی ہے، میں ابو بکر کی بیٹی. اچھا ابو بکر کی بیٹی؟ تو ابو بکر کی تو دو بیٹیاں ہیں، ایک اسما ہے ایک عائشہ ہے. یہ تمہارے ذہن میں کون ہے؟ تو میرے ذہن میں عائشہ ہے. تو آپ نے فرمایا واہ، میرا نکاح عائشہ کے ساتھ کیسے ہوگا؟ اس کی تو منگنی ہو چکی ہے. متن دیا، متن ایک بہتر آدمی تھا، اس کے لڑکے کے ساتھ ان کا عائشہ کی پہلے منگنی ہو گئی، اس کی تو منگنی ہو چکی ہے متن کے ساتھ. اور سارا مکہ جانتا ہے کسی لڑکی کی کسی کے ساتھ منگنی ہوئی ہو تو وہ تو بات نہیں کرنی چاہیے تمہیں. تو حضرت خولہ نے کہا کہ حضرت میں متن کو بھی جانتی ہوں، اس کے ابا کو بھی جانتی ہوں، میں سب جانتی ہوں، آپ راضی ہیں کہ نہیں؟ اتنا بتا دیجیے. سودا بھی کھڑی ہے باہر اور ابو بکر باہر کھڑے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کوئی شریعت کے اصول کے خلاف نہ ہو، بس یہ بات ہے، ہو جائے گا. اب دعا فرمائیں. اب باہر گئی حضرت خولہ. یہ قصہ کس پر سنا رہا ہوں؟ دلوں کی خیر، دل میں خیر ہوگی اللہ کبھی بھی محروم نہیں کرے گا. یہ سیدھی حضرت سودا کے پاس گئی اور حضرت سودا کے پاس جا کر کہا سودا تم کیوں کھڑی ہو یہاں؟ یہ فرمایا بھی میں میرے والد جو بیٹھے ہیں میں ان کے انتظار میں بیٹھے ہوں، وہ پانی لے کر آئیں گے وہاں سے تو میں چلوں گی یہاں. تو کہ تمہارا رشتہ لائی ہوئی ہے. تو کون؟ اشارہ کیا محمد ابن عبداللہ، اللہ کے نبی. بہت اچھا رشتہ ہے، تو تیار ہے کہ نہیں؟ میں تیار ہوں، لیکن میرے والد بیٹھے ہیں وہ کیسے بڑے میاں تھوڑا تیز دماغ کے ہیں، یہ سنبھال کے جانا. ان سے پوچھو وہ تیار ہو کہ میں تیار ہوں. اب حضرت خولہ گئی. جب حضرت خولہ گئی تو حضرت سودا نے بلایا خولہ 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 ایک سن لے میری بات سن، میری بات سن. میرے ابا کو جا کر سلام مت کرنا، سلام کرے گی تو میرا نکاح نہیں ہوگا. سلام مت کرنا، یہ مت کہنا السلام علیکم، لیکن ان کو سلام سے چڑ. تو پھر میں کیا کہوں؟ کیونکہ جاہلیت کا سلام کرنا. تو حضرت خولہ نے پوچھا کہ جاہلیت کے سلام کا کیا مطلب؟ گڈ مارننگ کہنا، گڈ مارننگ. یہ گڈ مارننگ یہ جاہلیت کا سلام ہے، گڈ ایوننگ یہ جاہلیت کا سلام ہے. یہ حضرت سودا نے کہا حضرت خولہ سے جاہلیت کا سلام کرنا، جب تو جاہلیت کا سلام کرے گی تو اپنا کام بن جائے گا. اور اگر تو نے مسلمانوں کا سلام کیا، وہ بڑے میاں اتنے تیز کر رہے وہ فوراً تجھے بھگا دیں گے، جب بھاگ یہاں سے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہے اور ان کو بہت نفرت ہے اسی چیزوں سے. اب وہاں گئی حضرت خولہ، گڈ مارننگ گڈ، ارے ماشاء اللہ آ گئی خولہ، آپ پانی لاؤ بھائی، یہ لاؤ یہ لاؤ یہ لاؤ. پھر حضرت خولہ نے کہا کہ میں بہت بڑے کام کے لیے آئی ہوں. بول کیا کام ہے؟ آپ منع مت کرنا. نانا بتا. سودا کا رشتہ آیا ہے. کس سے؟ تو محمد ابن عبداللہ سے. ہاں شریف نوجوان ہے، ابھی اس کی بیوی کا انتقال بھی ہوا ہے، اس کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا ہے،
اور اس کو ضرورت بھی ہے، کوئی بات نہیں، یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں ان کے بھائی سے عبداللہ ابن زمع ان کا نام آتا ہے، کہ گھر میں کچھ کام کر رہے تھے حضرت سودا کے بھائی، یہ باہر آئے اور باہر آ کر ابا کیا مشورہ ہو رہا ہے آپ کا سودا کے بارے میں؟ میں رشتہ آیا ہے سودا کا اور یہ کھولا لائی ہے، یہ تو ہرگز نہیں، میں تیار نہیں ہوں، اور یہ کہہ کر برتن توڑنے شروع کیے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے عبداللہ بن زمع، اور بہت روتے تھے کہ میں نے حضور کی مخالفت کیوں کی، اس پر بہت روتے تھے، اور اندازہ یہ ہے کہ بدری بھی تھے، بعد میں بدر میں بھی آئے تھے، اس پر مجھے پکا یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ بن زمع نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں بہت دنوں کے بعد مسلمان ہوئے، سانپ نے کاٹا، یہ کاٹا، جناتوں نے اٹھایا، لمبے قصے ہیں، دوسری مرتبہ اللہ مجھے لائے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے سارے۔ تو یہ عبداللہ بن زمع نے کہا میں میری بہن کا رشتہ وہاں ہونے نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت سودا بھاگی بھاگی آئی، ابا کیا لڑائی ہو رہی ہے گھر میں؟ یہ کہا تیرا رشتہ آیا ہے، میں تیار ہوں، تیری ماں تیار ہے، اور یہ تیرا بھائی منع کر رہا ہے۔ تو حضرت سودا نے کہا تو میرے بھائی کو تم کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں تیار ہوں، میرا نکاح کرا دیجیے حضور کے ساتھ۔ حضور کے ساتھ نکاح ہو گیا حضرت سودا کا، بھاری بدن کی تھی لیکن ہنساتی بہت تھی حضرت سودا۔ تو حضرت خولا آتی تھی، حضرت خولا نے چپکے سے سودا کے کان میں کہا کہ دیکھ ان پر غم بہت ہے، زیادہ اصول بیان مت کرنا، بس ان کو ہنسا، بچیوں کو ہنسا، ان کو ہنسا، کہ ہنستے ہنستے سے ان کا ٹائم غم بھول جائیں گے۔ اب سب بچیاں جو سودا سے مل گئی، بالکل سب بچیاں جو مل گئی، اور اتنا ہنساتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے ان کے مزاج میں ذرافت تھی، اگر سودا کے مزاج میں ذرافت کا مزاج کہ کچھ دیر باتوں میں کھاتے کھاتے کوئی چٹکلا چھوڑ دے، کھاتے کھاتے کوئی بات کر دے، کھاتے کھاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس پڑے، بچیاں بھی ہنس پڑے، تو بچیوں کے ساتھ اتنے گھل مل گئے کہ بچیاں ان کے بغیر رہتی ہی نہیں تھی۔ اب جو حضرت خولا آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت کیسا گھرانہ کیسا چل رہا ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھا چل رہا ہے، سودا نے تو دل جیت لیا ہمارا، بچے سنبھال لیے، میرا ٹینشن بھی دور ہو گیا۔ اب حضور نے خود نے پوچھا بھائی ایک وعدہ تو آپ نے پورا کیا، کنواری والا وعدہ کہاں ہے؟ سمجھ گئے نا، کنواری والا وعدہ کہاں ہے؟ یا تو خولا سے پوچھا، تو حضرت خولا نے کہا حضرت وہ بھی تیاری ہے، لیکن وہ متن کیا منگنی ہوئی اس کا کیا؟ حضرت وہ بھی آپ کو رپورٹ شام کو دوں گی، جو بھی سیٹنگ کر لی ہے میں نے۔ باہر ابو بکر کھڑے تھے، ابو بکر چلو، یہ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ یہ کہا متن کیا؟ متن کیا کیوں؟ میں جو کہوں وہ کرو، خاموش رہنا، آپ کچھ بولنا مت، میرے ہاں میں ہاں ملانا۔ اب ابو بکر بھی گئے، حضرت خولا بھی گئی، وہ متن جو تھا اس کا باپ جو تھا سب نے کہا آؤ آؤ سمجھن آؤ سمجھن آؤ، ارے ماشاء اللہ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہے۔ پھر پوچھا اس کے باپ نے بھی کیوں آئے ہو؟ تو خولا نے کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان کی بیٹی عائشہ کا یہ متن کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، شادی کب رکھیں گے؟ یا طے کرنے آئے ہیں، تاریخ لینے آئے ہیں؟ تو وہ اس کے باپ نے کہا کہ وہ تو میری بیوی سے پوچھنا پڑے گا، اس کی بیوی اندر تھی۔ کہا بیگم بلایا اپنی بیوی کو، وہ یہ لوگ آئے ہیں، جواب کو کیا جواب دینا ہے؟ تو وہ تو غصے میں آ کر یہ کہا کہ دیکھو میں نے سنا ہے کہ عائشہ بگڑ گئی ہے، یعنی مسلمان ہو گئی، اور میں نے سنا ہے کہ یہ ابو بکر بھی بگڑ گئے ہیں، یعنی مسلمان ہو گئے، یہ خولا یہ بھی بگڑ گئی ہے، مسلمان ہو گئی ہے، اس لیے میں میرے گھر میں تو عائشہ کو لاؤں گی نہیں، یہ اس نے کہا۔ تو صدیق اکبر نے کہا، یہ صدیق اکبر تو خاموش رہے، تو خاموش کر دیا تھا نا خولا نے، یہ کہا کہ میں تو تجھ کو نہیں جانتی، یہ تیرے شوہر کو جانتی ہوں۔ اس شوہر سے پوچھا بھی تمہاری بیوی ایسا کہہ رہی ہے تم کیا کہتے ہو؟ تو اس کے شوہر نے کہا میں تو میری بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں۔ تو حضرت خولا نے کہا بہت اچھا، جان چھوٹی، یہاں گئے اور وہاں پر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا، یہ خیر ہے۔
سوچ بھی نہیں سکتا تھا آدمی. پھر حضور نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. کیا عائشہ میں نے خواب دیکھا, آسمان سے فرشتے آئے, ایک تشت لے کر آئے, ایک دلہن بیٹھی ہوئی ہے, میں نے گھونگھٹ اٹھایا, عائشہ تم تھی, عائشہ تم تھی, عائشہ تم تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ خیریں دی حضرت عائشہ کو بھی, حضرت سودا کو بھی. یہ کائے پر ملی؟ دل کی خیر. اس لیے دل میں خیر رکھو گے انشاءاللہ. اب آپ کی تشکیل میں یہ کرتا ہوں, روزانہ گھر سے نکلو تو کیا نیت سے انشاءاللہ دین کے کام کے لیے جا رہا ہوں, ایک تشکیل. دوسری تشکیل یہ جی بھی یاد رکھنا, 10,000 اپنے دماغ میں. جو تدبیر اپنے کاروبار کو پھیلانے کی سوچتے ہو, وہی تدبیر اپنا دین پھیلانے کی سوچو. یہ تیسری بات. دوسری بات اور تیسری بات, اللہ کے راستے کے نقل و حرکت. 3 دن کے لیے نکلو, چلے کے لیے نکلو, 3 چلے کے لیے نکلو, لیکن مشورے. ہمارے ساتھی شورا والے ہیں, سب ذمہ دار ساتھی ہیں, وہ جو مشورے میں طے کر دیں, ان کے مشورے کے اعتبار سے چلو گے تو انشاءاللہ خیر وجود میں آئیں گی. سب دعوت کا کام کرو گے انشاءاللہ, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ گے انشاءاللہ. اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے لیے؟ جلدی جلدی نام لکھاؤ, بیان لمبا ہو گیا ہمارا. اب بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی؟ صحیح نام لکھے نظرات کے پانی میں. بتاؤ میں کہاں سے جماعت ہے؟ محمد شفیق, شاہ نواز, محمد نواز, ماشاء اللہ. عبد القادی صاحب, جی کیا نام؟ محمد شفیق, اسامہ صاحب, محمد طاہر, ماشاء اللہ مولانا جی کہتے ہیں, محمد محسن, محمد عباس. یہ ہمارے نوجوان کھڑے ہیں. عبد الحمید صاحب, کیا نام ہے؟ محمد جعفر صاحب, سید عبد الکریم صاحب, محمد اکبر علی صاحب, محمد افروز صاحب, عبد الرحمان صاحب, شجاعت امان اللہ صاحب, ماشاء اللہ. سہیل صاحب, محمد صلاح علی, کیا نام ہے؟ محمد عالمگیر صاحب, عبد الرحمان صاحب, کیا نام؟ محمد سلمان. سلمان محمد معین صاحب, ماشاء اللہ. یہ تو بیٹھی والی. ابا کے ساتھ جانا, ابا کے ساتھ. کیا نمبر ہوتا ہے؟ اور بولو. اور عبد المجید صاحب, مریا صاحب, اور جی کیا نام؟ شکیل احمد صاحب, عبد الغنی, محمد ماشاء اللہ, محمد ایمان الدین صاحب, کیا نام؟ دانش. چلو ایک سان فرانسسکو دانش, ایک دانش یہاں بھی آ گیا.
محمد عبد الرحمان صاحب، اعجاز صاحب، عبد الرحمان صاحب، حیدر حسین صاحب، خواجہ حسین جی، ماشاء اللہ، حافظ صاحب، قاری صاحب، قاری صاحب محفوظ عبد السلام، قاری فرید احمد صاحب جی، اور ذکی صاحب ماشاء اللہ، رحیم صاحب، محمد یوسف صاحب، عبد الجلیل صاحب، اور یہ جتنے نام آئے ہیں سب اس سے ہے ذرا سا بزنس ہوتے ہیں. ہماری درخواست ہے اول رہنے دو، اول رہنے اپنی ترتیب پر جتنا جلد ہو سکے، ہفتے بھر میں، 10 دن میں، مہینے بھر میں، کم از کم مہینے اس سے زیادہ نہ ہو. کیا نام؟ عبد المنان. ماشاء اللہ. یہ ہمارے ایک درخواست ہے پورے مجلے سے، جو نام آئے وہ، جو نام نہیں آئے وہ، آپ نسبت سے آئے ماشاء اللہ کی نسبت پر وہاں سر ایک بڑی نسبت والد بزرگوار بلانے کی آپ پھر محمد صاحب کا نسبت کی عالمی صاحب کی تبلیغی نسبت، ہم سب دعوت کی مبارک محنت کی ضرورت ہوئے ہیں. ہمارے جو سرکار کے احکام آئے ہیں وہ اس عالمی کام کے اندر عالمی نسبت پوری دنیا کے ہے. اسے سب ساتھی کو گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنی ترتیب بنائیں، اللہ کے راستے میں کریں. ایک طرح دوسری طرح یہ ہے کہ اپنی مسجد بات جماعت کی ضرورت، ہر مسجد میں جماعت ہوتی ہے، اشرا ہوتا ہے، گھر گھر پرسن سے ملاقات کی ترتیب بنتی ہے، اس میں ہمارا حصہ ہو. اور پھر مسجد اور گھر کی تعلیم کا انتظام ہے، وہ گھر کی تعلیم کی فکر کریں، مسجد کی تعلیم کی شریک ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں اپنی مسجد کی گھر کے اندر پوری فکر اور لڑنے کے ساتھ مغرب کی نماز میں پہنچے، عشاء کی نماز کے بعد تک ہمارے پاس عموماً ہر جگہ مغرب کا نشر ہوا، تو مغرب کی نماز میں گھر سے پہنچے، نماز میں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد عشاء کے بیان سے ہم فارغ کریں اپنی مضبوطی مدد کی گئے اور مہینے کے شروع یہ مقامی کام سے جڑے رہے. اور پھر ایک درخواست اور یہ ہے کہ ہمارے پاس دوسرے صوبوں کی اور یا اپنے اضلاع کی مختلف علاقوں سے جماعتیں آتی ہیں، ان کا ساتھ کریں، ان کی تعلیم میں رہیں، ان کو ساتھ لے کر رکھتے ہیں، گلی کوچوں میں کھیلیں، ملاقاتیں کرائیں، یہ اپنی جان مال لے کر آئے ہیں. اگر ہم خدمت کر رہے ہیں، کھلانے چاہ رہے ہیں، بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن اس سے اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ اپنا گھر چھوڑے، مکان چھوڑے، دکان چھوڑے، اپنی ہر چیز کو چھوڑے، ساری راحتوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو لے کر آئے ہیں. سچن کی بات سننے ہم آئے ہیں، ایسی یہ دین کی بات کو لے کر ہمارے پاس پہنچے ہیں. ان کو پورے گلی کوچوں میں، پورے علاقوں میں لے کر اس سے چیزیں بنتے ہیں. اسی قیمت میں ایک جو ہمارا آنے والی منزل ہے دین کی شان سے، یعنی 27 جولائی مغرب سے شروع ہوگا، منگل کی عشاء تک ہمارا جوڑا ہے. سارے دوسرے بزرگان کی جو پوری دنیا ترقی ہے دیکھنے کے لیے وہ آپ ہمیں کھائیں، وہ مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں. تو یہ بندہ فکر کریں کہ کم از کم میں اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے کے جاؤں گا. 500 کا مجمع ہے، 800 کا مجمع ہے، تو یہ مجمع سوچے کہ میں اس کا دوسرا بندہ لے کے پہنچوں گا. ٹائم میں ہمارا اجتماع ہے، وہاں بات کر لیں، آنے والے بہت کی باتوں کو ہم سنیں گے. جب مولانا کی بات کو سنیں یہاں پہنچے ہیں، یہ پورا مسئلہ 14 گھنٹے کی نیت کرو، کرے گی ان شاء اللہ. عید کی آنے والی 27 تاریخ عید کی اثر وہاں پڑھنے، مغرب کی نماز سے لے کے منگل کی عشاء کی نماز تک ہم آ رہے ہیں. کھانا بھی وہاں ہے، قیام بھی وہاں ہے، سارے انتظامات ہیں، ہر چیز کی سہولت ہے. اللہ نے ساری سہولتیں دی ہیں، اس کو ہم پورا کریں گے ان شاء اللہ. اور اس سے مدد واپس ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی. بہت تو بڑے سب کے لے کر ہاں ٹھیک ان شاء اللہ. ایک آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. اب جتنے محل بنانے بناؤ. کتنا آسان ہے ہمارا دین. حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمر
10 مرتبہ تو سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک محل اللہ دے گا تجھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں تو بہت محل بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنی طاقت ہو بنا۔ حیدرآباد میں پراپرٹیاں بہت بنائی، اللہ بہت برکت دے۔ اب میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ بھائی؟ دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، لک الشکر شکرا شکرا، کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے۔ ہم جیسا گنہگار نہ زمینوں نے دیکھا، نہ آسمانوں نے دیکھا، نہ ہل نے دیکھا، نہ حرم نے دیکھا۔ اے اللہ، کسی نے بھی ہم جیسا گنہگار نہیں دیکھا ہے، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دے، ہم کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے نبی کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو شر اور برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، جس کرم سے آپ نے ہمیں حیدرآباد میں اس جامع مسجد میں جمع کیا ہے، اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، اور آسمان سے فرشتے بھی ہیں۔ اے اللہ، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارا روٹھے ہوئے رب کو منوا دو۔ اے اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے۔ کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں۔ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہیں۔ سعادہ میں تو ہم سب کو داخل فرما دے، سعادہ میں داخل فرما دے۔ اے اللہ، خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے پانی مانگتے ہیں، برکت والا پانی ہمیں عطا فرما۔ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، اور ہماری جھیلوں کو اور تالابوں کو بارش کے پانی سے بھر دے، ہماری جھیلوں کو اور تالابوں کو بارش کے پانی سے بھر دے۔ اے اللہ، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہو، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد طیب مگر نافرمان ہیں، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی گھٹنے کی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی کمر کی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی ہاڑ کی تکلیف میں مبتلا ہے، اور کسی کو سر کے درد کا کوئی سر کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اے اللہ، جو جس لائن کی بیماری میں ہو تو ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔
اے اللہ ہمارے متولی صاحب اس مسجد کے ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ و آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہم سب سے راضی ہو جا، بغیر استحقاق کے راضی ہو جا۔ کوئی حق نہیں ہے لیکن فضل کرے تو چھٹیا، عدل کرے تو لٹیا، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہیں، مائیں بہنیں یاد کرتی رہتی ہیں، بیٹیاں یاد کرتی رہتی ہیں، بھائی یاد کرتے رہتے ہیں، یا اللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے ہیں، اے اللہ ان کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کے جائز مرادوں کو بھی پوری فرما اور ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ جن لوگوں نے نام لکھا ہے ان کے نکلنے کو قبول فرما، یہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو تو تیرے دین کے لیے قبول فرما دے، تیرے دین کے لیے قبول فرما دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہے وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پانا چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی میں آپ کو سلام کر دوں، آپ سلام کا جواب دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھو